حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیں من یومن کوئی دن، یصبح کہ صبح کرتے ہیں، العباد بندے لوگ، فیہ جس میں، الا مگر، ملکانی دو فرشتے، ینزلانی اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں، فیقول تو کہتا ہے، احدہما ان میں سے ایک، اللہم اے اللہ، اعطی عطا کر، منفقن خرچ کرنے والے کو، خلفن قائم مقام بدلہ، ویقول اور کہتا ہے، الآخر دوسرا یعنی دوسرا فرشتہ، اللہم اے اللہ، اعطی عطا کر، ممسکن روکنے والے کو، تلفن ہلاکت، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، یعنی ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، باقاعدہ اس کام پر، اس عمل پر مقرر کیے جاتے ہیں، جو سارا دن یہی دعا کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے کیا کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، جو اس نے کسی کو دیا ہے اس کو بھی دے۔ فرشتے کی دعا کیا قبول نہ ہوگی؟ اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر، اس کو بھی ہلاک کر اور اس کے مال کو بھی ختم کر۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں، یا وہ گل سڑ جاتا ہے، یا وہ دل سے اتر جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، نہ ہمارے کام آتا ہے نہ کسی اور کے آتا ہے، اور جو آپ نکال دیتے ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق پیچھے سے اور آ جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ آپ بے غرض ہو کے، بے لوث ہو کے تجربہ تو کر کے دیکھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے رب کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، تم پہ بھی خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسی حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ انفق خرچ کر، یبن آدم اے آدم کے بچے، کیا فائدہ ہوگا تجھ کو؟ ینفق علیک، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو دے تجھے بھی دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے، آپ کو دیا جائے، آپ کی مشکل آسان ہو، تو پھر اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں، دینے والے ہوں۔ تو گویا کسی کے ساتھ احسان کرنا خود اپنے اوپر احسان کرنا ہے، کسی کی بھلائی کرنا دراصل اپنی بھلائی کرنا ہے، کسی کو دینا دراصل اپنے لیے جمع کرنا ہے، اور جو اپنا بھلا نہیں کرتا کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔